کے بعد میں اب بنا کسی تاخیر کے مہمان مقرر فضیلت الشیخ بدیع الزمان مدنی حفظہ اللہ کو یہ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ منہج سلف سے انحراف کے مظاہر اور نقصانات اس اہم ترین موضوع پر ہمارے لیے نصیحت فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. يا گرامی قدر، قابل فخر، جمعیت و جماعت کے سرمایہ افتخار معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، نوجوانان ملت، عفت مآب خواتین، یقیناً ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور بہت ہی سکون اور اطمینان کا سبب ہے کہ میں کافی لمبے عرصے کے بعد آپ کے اس تاریخی شہر میں اپنے جماعتی احباب اور اخوان کے بیچ ایک اہم عنوان لے کے حاضر ہوا، اور وہ ہے منہج سلف سے انحراف کے مظاہر اور اس کے نقصانات۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص، ہمارے اعمال میں استقامت اور ہماری زندگی کے تمام کاموں میں صحابہ و سلف صالحین کا رنگ اور منہج غالب فرمائے۔ منہج کی تعریف، سلف کی تعریف اور منہج اور عقیدے میں کیا فرق ہے، یہ علمی موضوع ہے۔ اگر ہم یہ گفتگو کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم ڈائریکٹ اپنے اصل موضوع میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں مختصر سے وقت میں جو اصل بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، جس کا ایک بڑا حصہ پیشرو مقرر شیخ موصوف نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کہ میں بھی ان کی آواز میں آواز لگاؤں اور آپ کے سامنے منہج سلف کے بعض مظاہر اور انحرافات اور اس کے اسباب اور علاج سے متعلق مختصر باتیں پیش کر سکوں۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے جن 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے ان 3 گروہوں سے متعلق ہم ان آیات کو نہ پڑھیں اور ان آیات کے خاتمے پر آمین نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا گروہ جو ہے سلف صالحین کا گروہ ہے، انعام یافتہ گروہ، جن پر اللہ نے علم کے ذریعے احسان فرمایا، جن پر اللہ نے نفع بخش علم کے ذریعے احسان فرمایا اور اللہ نے ان کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی، تو وہ چلے گئے انعام یافتہ گروہ میں۔
اللہ کے مخصوص بندوں میں شامل ہو گئے. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے گروہ میں ان کا شمار ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیتوں میں فساد نہیں تھا. اللہ نے علم کے ذریعے فائدہ پہنچایا، علم کے ذریعے ان کے دل کو زندہ فرمایا، اور اللہ نے نیک عمل کی توفیق دی. یہ انعام کیوں کیا؟ وجہ ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. یہ روایت امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم فضلہ عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا کہ اللہ نے تمام مخلوقات کے دلوں میں جھانکا، تمام لوگوں کے دلوں میں اللہ نے جھانکا تو اس تمام مخلوقات میں سب سے پاک، سب سے صاف، سب سے زیادہ سلیم اور پوتر دل جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس لیے اللہ نے آپ کو رسالت اور نبوت کے منصب پر فائز فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اس دنیا میں ایمان کی روشنی پھیلائی. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے مخلوق کے دلوں میں جھانکا، تمام بندوں کے دلوں میں جھانکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دل سب سے پاک اور صاف تھا. حالانکہ وہ مشرکین کی اولاد تھے، وہ جاہل تھے، ان پڑھ تھے، غریب اور فقیر تھے، دنیا میں ان کا کوئی سیاسی شمار نہیں تھا، اور مالی اعتبار سے ان کے پورے کوئی قوت نہیں تھی، لیکن دلوں کے اندر قبولیت حق کی صلاحیت تھی، دل کے اندر استجابت صفت تھی. اس لیے اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہ سے خطاب دیا، اللہ نے انہیں صادقین بنا دیا، اللہ نے ہدایت یافتہ راشدین بنا دیا، اللہ نے متقین بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے صابرین خاشعین بنا دیا. صرف صحابہ کے دلوں میں سچائی تھی، اس لیے ان کو صحابیت کا خطاب ملا. اس سچائی کی بنیاد پر اللہ نے ان پر احسان فرمایا کہ نفع بخش علم عطا فرمایا، اور اللہ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو اللہ نے دنیا میں ان کا نام روشن فرمایا، اور صحابہ کرام دنیا کے جس خطے میں گئے امن اور سلامتی لے کر گئے، محبت کا پیام لے کر گئے، الفت اور عقیدت کا جام لے کر گئے، خوشنما امن و عافیت کا خوشنما باغ لے کر کے گئے. جہاں گئے ایسا لگا کہ گویا کہ آسمان سے فرشتے اتر آئے. یہ ساری برکتیں کیوں تھیں؟ دلوں کی پاکیزگی کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی صلح حدیبیہ کے موقع پر اس درخت کے نیچے. اللہ ان سے کیوں راضی ہو گیا؟ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس بہت بڑی سیاسی طاقت تھی. اللہ راضی اس لیے ہو گیا فعلم ما فی قلوبہم. اللہ نے دلوں کی سچائی کو دیکھا، دلوں کی پاکیزگی کو دیکھا. دل ان کے ساتھ تھے، کینہ کپٹ بغض حسد نہیں تھا، ریاکاری اور دکھاوا نہیں تھا، شہرت طلبی نہیں تھی. دل بالکل پیور تھا، خالص تھا، کھاتی تھا. تو اللہ نے فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے دلوں پر سکون نازل فرمایا. دل کی صفائی کی بنیاد پر اللہ نے سکون نازل فرمایا. نمبر 2 وَأَثَابَ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے قریب کی فتح، خیبر کی فتح عطا فرمائی، جس میں صحابہ مالدار ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ مالدار ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لمبی چوڑی زمین ملی جس کو انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. اور مکہ کی فتح، دلوں کی سچائی کی بنیاد پر سکون، دلوں کی سچائی کی بنیاد پر اللہ نے دشمنوں پر فتح عطا فرمائی. تو یہ صحابہ کا منہج تھا. اس کے مقابلے میں یہود جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، حالانکہ وہ انبیاء کی اولاد تھے. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اللہ نے وہ نعمتیں دی جو اللہ نے اپنی زمین میں کسی بھی قوم کو نہیں دی. اللہ نے آسمان سے من و سلوى نازل کیا، یعنی کھانا اور خوراک اللہ نے اتاری. اللہ نے ان کی نگاہوں کے سامنے فرعون
اور اس کے لشکر کو غرقاب کر دیا، لیکن اللہ نے یہ نعمتیں چھین لی. اللہ نے ان کے چہروں اور شکلوں کو بندر سے بدل دیا. قیامت تک اللہ نے لعنت کی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. کبھی اللہ نے بخت نصر سے پٹوایا، کبھی اللہ نے ٹائٹس سے پٹوایا یہودیوں کو، کبھی اللہ نے ہٹلر سے پٹوایا. کیوں؟ دلوں کے اندر فساد تھا، دلوں میں بگاڑ تھا، تکبر، غرور، حسد. دنیا کی سب سے بدترین قوم بن گئی. اس لیے وہ غیر المغضوب علیہم میں چلے گئے. علم تھا لیکن نیتوں کے فساد کی وجہ سے اللہ نے علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نہیں دی. اور تیسرا گروہ نصارہ کا تھا، جنہوں نے اعمال تو بہت کیے، عبادتیں تو بہت کی، زندگی کو وقف کر دیا تاکہ عبادت کے لیے، لیکن علم حاصل نہیں کیا. لہذا سلف صالحین کا منہج، بنیادی جو پہچان ہے اور بنیادی جو ان کی پہچان اور ان کی علامت ہے، ان کی شناخت ہے، وہ کیا ہے؟ علم اور عمل. اور اللہ نے اسی کا ذکر سورہ حشر میں کیا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. دنیا کے سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں، نقصان میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی علم کے ساتھ ایمان لائے، عمل صالح کیا، اچھے اعمال کیے، اللہ کی خالص عبادت کی، بندوں کے حقوق کو ادا کیا، اور جس چیز کو انہوں نے علم کے ذریعے سیکھا اس پر عمل کیا، اس بات کو پھیلایا، انہوں نے حق کو پھیلایا، دین صحیح دین کی تبلیغ و اشاعت کی، ایمان و عمل کے خوشنما باغ لگائے، انسانیت کی خدمت کی، انبیاء والا کام کیا، لوگوں کو گمراہیوں سے نکالا، تاریکیوں سے نکالا، جہنم کے راستے سے نکالا، دنیا کی تکالیف سے نکالا، اسلام کے ٹھنڈے چھاؤں میں لانے کی کوشش کی، اور اس راہ میں جو مشکلات پیش آئے ان پر صبر بھی کیا اور صبر کی تلقین کی. یہی ہے صحابہ کا منہج کہ علم کے مطابق علم حاصل کرو، علم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو علم اور عمل ہم نے سیکھا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں. گھر سے لے کر باہر، گھر میں اپنی بیوی بچوں کو قوت سے پرکھنا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے جہنم کی آگ سے بچائیں گے؟ کہا علی بن ابی طالب نے علم ونفس علیکم الخیر، خود بھی علم سیکھو. تیرا رب کون ہے؟ کہاں ہے وہ اللہ؟ اللہ کی ذات کہاں ہے؟ یہ ظاہر ہے، بازاری کتابوں میں نہیں ملے گا. اللہ کی ذات کہاں ہے؟ اللہ کی ذات عرش پر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے. پہچانو تیرا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ کے نبی کون ہے. یہ اللہ کو پہچانو، دین کو پہچانو، نبی کو پہچانو، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. جب تک یہ علم نہیں آئے گا ہم صحابہ والا منہج نہیں اپنا سکتے، ہم فتنوں سے نہیں بچ سکتے، ہم انحراف سے نہیں بچ سکتے، ہم ارتداد کی آندھیوں سے نہیں بچ سکتے، ہم اس دیش کو جنت نشان نہیں بنا سکتے. امن و سلامتی کے نغمے سنائیں گے ہم، زخمی ہے قلب دنیا مرہم لگائیں گے ہم راہ دی کے راہی، اللہ کے سپاہی، دیتے ہیں جان و دل سے توحید کی گواہی. ہمیشہ ہمیں ہر شخص اس بات کا مکلف ہے، جب ڈرائیور بغیر ڈرائیونگ سیکھے ہوئے گاڑی نہیں چلا سکتا، انجینئر بغیر کورس پڑھے ہوئے انجینئر نہیں بن سکتا، میڈیکل ڈاکٹر کتاب پڑھ کر کے سرجن نہیں بن سکتا، تو عالم بننے کے لیے علماء سے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کے اوپر آیت نازل فرمائی، اقرا. اللہ چاہتا تو پورا قرآن آپ کے سینے میں اتار دیتا. بھائی جب اللہ توریت کو لکھ کر کے دیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، حدیث بخاری، تو اللہ قرآن میں لکھ کر نبی کے سامنے دے دیتا، لیکن نہیں. پہلے اللہ نے قاری کو اتارا، جبریل امین پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جبریل سنتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کے اندر علم حاصل کرنے کا ذریعہ استاد شاگردی کا رشتہ ہے. یہ صحابہ کا منہج ہے، یہ صحابہ کا منہج ہے. کان رجل منا اذا تعلم 10 آیات لم يجاوزوا حتى يتعلموا ما فيها من علم والعمل. حضرت عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت وغیرہ کہتے ہیں، خود طبری کے روایت، جب 10 آیتیں نازل ہوتی تھی تو صحابہ کس طرح دین سیکھتے تھے. اللہ چاہتا تو نیٹ انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں دین پھیلا دیتا. میں ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ. جب ابھی حج کے زمانہ ہے، کتنے لوگ حج میں بھی جا رہے ہوں گے؟ کیا یہ روایت نہیں ہے؟ بالکل اتھینٹک روایت ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی تو اللہ نے کہا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اعلان کرو حج کے لیے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. حج کا اعلان کرو، لوگ پیدل بھی اور سواریوں پہ آئیں گے دنیا کے مختلف طرف سے.
حضرت عبداللہ بن عباس کی بسند صحیح روایت من طریق علی بن طلحہ بن عباس قوی روایت جس پر امام بخاری اعتماد کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری آواز پوری دنیا میں کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا آواز لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے لوگوں، اللہ کا گھر تیار ہو چکا ہے، اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے حج کے لیے آ جاؤ. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ قیامت تک جتنے لوگ حج کرنے والے ہیں اللہ نے ان کی روحوں کو آواز سنا دی. جنہوں نے لبیک کہا اللہ دنیا میں ضرور ان کو حج کی سعادت نصیب فرمائے گا. وہ کون سا ربانی انٹرنیٹ تھا، ربانی چینل تھا، ربانی چینل تھا. جب سارا چینل فیل ہو جاتا ہے، سارا نیٹ ورک زیرو ہے، اللہ کا نیٹ ورک ہمیشہ ہیرو رہا ہے. اللہ نے اپنے چینل سے پوری مخلوق کو سنا دیا. یعنی جو جو بھی حج کرنے والے وہ اللہ چاہتا تو یہ انٹرنیٹ والی طاقت اللہ نبی کو بھی دے دیتا، صحابہ کو بھی، پوری دنیا میں بھیج دیتا. لیکن استاد شاگردی کے رشتے سے ہی حاصل کیا. انما العلم بالتعلم، یہ صحابہ کا منہج. علم حاصل کرنے سے ہوگا. انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، چینلوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن عالم نہیں بن سکتے. نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان. بندر کو کیا معلوم ادرک کا سواد کیا ہے؟ میرے بندر کو کیا معلوم؟ بندر نہ جانے سے قلندر ہو نہیں سکتا، اور تسبیح کھٹکھٹانے سے پیغمبر ہو نہیں سکتا. ہر چیز واد القیود ابھی ابوابہا، آپ چاہیں تو کھڑکی توڑ کر بھی آ سکتے ہیں، لیکن گیٹ سے کیوں آئے؟ دلیل اس بات کی کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو صحابہ کا منہج ہے، جب تک اس کو نہیں اپنائیں گے اس وقت تک یہ انحرافات کے جو مظاہر ہیں، یہ خروج، یہ بروز، یہ فتنہ پروری، یہ فتوہ بازی، یہ اشتعال انگیزی، یہ جذباتیت، یہ بڑوں کا احترام نہیں، سوال میں اہل حدیث اصل میں مفتی ہو جانا، یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے استاد اس سے علم حاصل نہیں کیا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. کیا خوارج کے پاس نماز نہیں تھی؟ میں تو بہت سا پوائنٹ لکھا ہوں لیکن شاید ہم اس میں دیکھ بھی نہیں پائیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا خوارج کے پاس نماز نہیں تھی؟ شیخ نے فتنوں کے بارے میں کہا، میں کہتا ہوں کہ فتنے کا بیج جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لگ چکا تھا. بخاری شریف، مسلم میں، بخاری میں کئی ابواب میں، مسلم سے بھی کتاب الزکاۃ میں روایت. ذوالخویسرہ التمیمی آیا اور نبی پر الزام لگاتا ہے کہ یا محمد اعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو، آپ نے انصاف نہیں کیا. نعوذ باللہ. اس نبی پر جو آسمان و زمین کے امین ہیں، جو پوری دنیا کے امین ہیں، جو رسالت کے امین ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، یا ہمیں کیوں نہیں کیا؟ نعوذ باللہ. کہاں خبت و خسر، تم ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے. اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے؟ اللہ. حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں، آپ نے کہا نہیں. دعه فإنه سيخرج من زحزح هذا قوم تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم من قراءتهم يقرؤون القرآن فإن القرآن لا يجاوز حناجرهم إلى آخر الحديث. آپ نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے نادان، ایسے جاہل لوگ پیدا ہوں گے جو نمازیں اتنی پڑھیں گے، اتنی کوانٹیٹی میں نماز پڑھیں گے، کثرت سے نماز پڑھیں گے کہ تم کو اپنی نمازیں حقیر معلوم ہوں گی. لگے گا کہ تم ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہو. وہ ہیرو معلوم ہوں گے، تم اپنے آپ کو زیرو سمجھو گے. مثال دے رہا، روزے نفلی اتنے رکھیں گے کہ تم کو اپنے روزے ہلکے معلوم ہوں گے. ہمیشہ روزے ہی رکھیں. قرآن اتنی بہترین آواز میں پڑھیں گے، تلاوت. اللہ ہم سب کو بہتر سے بہتر قرآن پڑھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے. بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس وصف میں کہ آواز میں بہت اچھے. مسلم شریف کی حدیث اور پڑھوں، ليس صلاتكم بصلاة بشيء وليست قراءتكم بقراءة بشيء وليس صيامكم بصيام بشيء. تمہاری نمازیں ان کی نماز کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. واہ، مسلم شریف ہے. تمہارے روزے ان کے روزے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ان کی قرات اتنی ہوگی اچھی کہ تم کو لگے کہ تمہاری قرات کچھ بھی نہیں. واہ. لیکن اسلام سے نکل جائیں گے، اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کلاب النار، وہ جہنم کے کتے ہیں. شر خلیقۃ، سب سے بدترین مخلوق ہے وہ زمین. شر قتلہ تحت ادیم السماء، وہ زمین کے سب سے بدترین مخلوق ہے.
اگر میں زندہ رہا تو عاد و سمود کی طرح ہلاک کروں گا. یہ فتنہ جس کے بارے میں نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضرت علی کے زمانے میں رونما ہوا یا نہیں ہوا؟ بلکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں انہی سواری فتنوں کا, شیعہ اور خوارج فتنوں کا ظہور ہوا, جس کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. میں پوچھتا ہوں اتنی نمازوں کے باوجود اللہ کے نبی نے جہنم کے کتے کیوں کہا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب تک ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا, اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, تقریر کے چھائے برائی پر ایمان, جب تک کہ ہمارا ایمان نہیں ہوگا, روٹ نہیں. آپ کو جانا ہے حیدرآباد, آپ چلیں گے بمبئی کے روٹ سے کیسے پہنچیں گے؟ روٹ جس روٹ پہ جانا ہے, چلنے کا جو راستہ ہے اس کو منہج کہتے ہیں. کہ آپ کو اس طرح چلنا ہے جس طرح نبی چلائے ہیں, اس طرح چلنا ہے جس طرح صحابہ چلے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو آگے نہیں دیکھنا, ہم کو پیچھے دیکھنا ہے. اولڈ از گولڈ. حضرت عبداللہ, حضرت ابو دردہ کہا کرتے تھے حذیفہ, واتقوا اللہ یا معاشر القراء خذوا طریق من کان قبلکم, اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے کو اختیار کرو, کیونکہ بعد میں آنے والوں نے, پہلے لوگوں نے بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا. کیا مطلب؟ ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی. ایک پرندہ آسمان پہ اڑتا ہے, اس کے بارے میں بھی بتایا. پیشاب پخانے کا طریقہ نہیں بتایا؟ بھئی تھوکنے کا طریقہ آپ نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ صاحب النخامۃ فی القبلہ وفی وجہہ, جو تھوکتا ہے قبلے کی طرف, یہ تھوک اس کے سامنے ہوگا قیامت کے دن. ہر چیز نبی نے بتا دی. اس لیے سفیان ثوری کا قول یاد رکھو, ان استطعت الا تحک راسک الا باللۃ فافعل. سر کھجلانا ہو تو اس کی بھی دلیل تم کو سنت میں مل جائے گی کہ سر کھجلایا جائے تو کیسے کھجلایا جائے, وہ بھی سنت کے مطابق. ایک قدم کے بعد دوسرا قدم کیسے ڈالا, یہ بھی سنت میں تلاش. یہی صحابہ کا منہج ہے. تو جو اس طریقے سے جو صحابہ کے منہج کو سمجھیں گے اور جنہوں نے علم کی ایک مدت لگائی ہے, علم حاصل کیا ہے, جن کے بعد سفید ہو گئے, جنہوں نے قرآن حدیث سیکھا استاد شاگردی کے رشتے سے, ان سے علم حاصل کیا جائے. یہ حدیث ہے, میں پڑھا رہا ہوں اس کا حدیث, تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. تم مجھ سے سن رہے ہو, تم سے بھی سنا جائے گا. تم مجھ سے سن رہے ہو, تم سے بھی سنا جائے گا, اور جو تم سے سنتے ہیں ان سے بھی سنا جائے گا. دین نقل بعد نقل منتقل ہوا ہے. آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ, یہ بروغرس اور یہ چمتکار اور یہ اس دور کے فتنہ انگیز کیا کہتے ہیں. ایک حدیث بھی معلوم ہو تو بتا دو. ارے گدھے کہاں کے جاہل نادان, تجھے کیا پتا, تو اس حدیث میں بول کر بلغوا انی ولو آیہ, آپ نے فرمایا پہنچاؤ اپنی طرف سے نہیں, انٹرنیٹ سے نہیں, میری طرف سے. یعنی جس نے مجھ سے سنا ہے اور جس طرح سنا ہے سن کر کے سمجھاؤ, مجھ سے سن کر کے سیکھ کر کے بتاؤ. یہ نہیں کہا کہ انٹرنیٹ سے سیکھ کر کے بتاؤ, یعنی مجھ سے سیکھے وہ, جنہوں نے مجھ سے سیکھا ان سے سیکھو, جنہوں نے ان سے سیکھا ان سے سیکھو. اور آپ نے آیت کے بارے میں کہا, اپنی فکر اور اپنی عقل اور اپنی رائے کے بارے میں نہیں کہا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میری طرف سے جو مجھ سے سنے ہو, مجھ سے سیکھے ہو, اس کو پہنچاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سمجھانے کے لیے, پہنچانے کے لیے استاد شاگردی کا رشتہ ضروری ہے. اسے عبداللہ بن مسعود کا یہ قول یاد رکھیے, لا یزال الناس صالحین متماسکین ما آتاہم العلم من اکابرہم. لوگ ہمیشہ سکون سے رہیں گے, امن کے ساتھ رہیں گے, محبت کے ساتھ رہیں گے, فتنوں سے محفوظ رہیں گے, جب تک علم بڑے صحابہ سے آئے گا, بڑے علماء سے آئے گا. فَإِذَا آتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ أَكَابِرِهِمْ فَإِذَا آتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ أَصْحَابِ الْفَلَكِ, جب نوخیز لوگوں سے, کمتر لوگوں سے, ذلیل اور خسیس لوگوں سے, ان پڑھ لوگوں سے علم آئے گا تو لوگ ہلاک ہو جائیں. دلیل مصحف کی حدیث, إِنَّ مِنَ الشَّرَاطِ السَّاعَةِ أَن يُلْتَمَسَ الْعِلْمُ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ. قال ابن مبارک اصاغر اے اجہل, جاہل. یعنی قیامت کی نشانی یہ ہے نوخیز لوگوں سے, کمتر لوگوں سے, کم علم لوگوں سے, نادان لوگوں سے, نوخیز لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا. یعنی جو علم کے جاننے والے ہیں, جنہوں نے علم حاصل کیا, استاد شاگردی ان سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا. جب یہ علم حاصل نہیں کیا جائے گا تو پھر فتنے پیدا ہوں گے. آخر ہوئے زمین کے اندر وہ بڑا فتنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا. عبد الرحمن بن ملجم العود جس نے حضرت علی کو شہید کیا, وہ اتنا بڑا قاری تھا. آپ کو معلوم ہے, میں نے ریاض میں وہاں کے بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کے سامنے میں نے سنا
اتنا بڑا قاری تھا جناب علی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے گھر بنایا تھا مسجد نبوی کے قریب تاکہ مدینہ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے مسجد نبوی جی. اور جب عراق کے اندر ایک مبلغ اور مدرس کو بھیجنے کی بات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کے گورنر کو خط لکھا کہ میں ایک بہت بڑے قاری کو بھیج رہا ہوں عبدالرحمن کو. لیکن قاری تھا, اس نے صحابہ سے قرآن کا فہم حاصل نہیں کیا, علم حاصل نہیں کیا, صرف الفاظ سیکھا. جب خوارج کی ہوائیں چلی, آندھیاں چلی, ان فتنے کا شکار ہو گیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جبکہ سب سے بڑا قاری تھا اپنے وقت. اور جب احساس میں اسے قتل کیا گیا تو اس نے کہا کہ پہلے میرے گردن کو مت کاٹو, میرے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹو, میرے پوروں کو کاٹو تاکہ اتنی دیر تک میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہ سکوں. یعنی بہت بڑی عبادت کرنے والا تھا. یہی نہیں بلکہ آپ جنہوں نے قبر کے اندر تقدیر کا جنہوں نے انکار کیا, گیلان دمشقی, معبد الجوہری, یہ سب تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ اپنے زمانے کے بڑے بڑے عبادت گزار تھے. عبادت کرتے کرتے ان کے چہرے پر دھبے پڑ گئے تھے, لیکن کیا ہوا, گمراہ ہو گئے. کیوں؟ اس لیے صراط الذین انعمت علیہم کا منہج چھوڑا. صحابہ سے علم حاصل نہیں کیا, استاد و شاگردی کے رشتے سے علم حاصل نہیں کیا, صحابہ کی طرح دین کو انہوں نے نہیں سمجھا اور علم کے مطابق عمل نہیں کیا, اپنی رائے اور اپنی عقل کو دخل کیا, گمراہ ہو گئے. اس لیے اس دور کے اندر فتنوں کو دور کرنے میں سب سے اہم ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی حلقات قائم کرو, شرعی علوم کے لیے ادارے قائم کرو, دیہاتوں کے اندر مکاتب قائم کیجیے, ایمانیات کا درس دیجیے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے یہ. فتنوں سے متعلق تو ہمارے شیخ نے بتایا, ان امتکم هذه جعل عافیتها فی اولها وسيصيب في آخرها بلاء وامور تنكرونها فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكسر الله أكبر ثم يأتي فتنة فيرقق بعضها بعضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منية ويؤمن بالله واليوم الآخر. رواه مسلم. آپ نے فرمایا آخری زمانے میں فتنے آئیں گے, بلائیں آئیں گی. فتنے عقیدے پر, فقید عبادات پر, نبی کی شان میں گستاخی ہوگی, صحابہ کی شان میں گستاخی ہوگی, شریعت کا استحضاء مذاق اڑایا جائے گا. بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ چینلوں سے جو فتنے ڈالے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے. یہ چینلوں سے جو فضاؤں کے ذریعے سے جو برائیاں ڈالی جا رہی ہیں, ارتداد کی لہر, شہوات کے فتنے, شبہات کے فتنے, بے حیائی کے فتنے, زناکاری کے فتنے, اختلاط کے فتنے, یہ جتنے فتنے جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ بن یمان جن سے 362 حدیثیں مروی ہیں فتنوں سے متعلق, ان میں سے ایک روایت منصور بن معتمر ان شقیق بن سلمہ ان حذیفہ, یہ سند میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ یقین کریں. کہا لِيُصَبَّنَّ عَلَيْكُمُ الشَّرُّ مِنَ السَّمَاءِ, ان قریب آسمان کی بلندیوں سے فتنے تم پر نازل کیے جائیں گے. سما کہتے ہیں کہ آسمان کو جو آسمان ہے, اور ایک ہے بلندی کی طرف, یعنی پورا بلندی سے تم پر فتنے نازل ہوں گے. اب دیکھیے پانی ہے, یہ کیا ہے, یہ پانی دیکھیے. اب یہ پانی ہے, میں مثال دے رہا ہوں. اب یہ پانی اگر اوپر سے اترے گا, نازل ہوگا, تو صرف کالے آدمی کو یہ پانی پڑے گا یا سب کو, اچھا ہو, کالا ہو, گورا ہو, جتنے لوگ میدان میں ہوں گے سب کو پانی پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ لیکن جو بارش سے بچنے کے لیے گھر میں چھپ جائیں گے, کمرہ بند کر دیں گے, وہ کیا ہو جائیں گے, بچے. واضح ہے؟ تو کہا یہ جس طرح جو سب کو پانی جس طرح ڈالا جاتا ہے, یہ فتنے نازل ہوں گے. 2000 لا الہ الا اللہ 2008 سے پہلے کی رپورٹ ہے کہ مصر کے جامع ازہر کے وہاں کے علماء نے اس پر ریسرچ کیا, اس حدیث کی روشنی میں. اور ان کا کہا 13,000 سے زیادہ چینل اسلام کے خلاف فضا میں گردش کر رہے ہیں, مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے, نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے, مسلم عورتوں کو اغوا کرنے کے لیے. تو یہاں تک کہ یہ فتنے جنگلوں اور صحراؤں تک پہنچ جائیں گے. تو یہ سارے فتنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے بے شک. اور وہ حدیث ثابت بن ضحاک کی, ضحاک بن قیس کی, لا الہ الا اللہ, ضحاک بن قیس کی, ان بین یدی الساعة فتنا كقطع الليل المظلم, فتنا كقطع الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. الله. اس کے بعد يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا
وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا كَافِرًا يَبِيعُ قَوْمٌ أَخْلَاقَهُم وَدِينَهُم بِعَرْضٍ مِنَ الدُّنْيَا. فتنہ صرف اندھیری رات کی طرح نہیں بلکہ دھوئیں کی طرح ہے. جس طرح دھواں اٹھتا ہے آہستہ آہستہ اور پوری فضا تاریک ہو جاتی ہے، اسی طرح فتنے آئیں گے بالکل تاریک ہو جائے گی، یہ نہیں پتہ چلے گا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. جس طرح دھوئیں میں انسان کا دم گھٹتا ہے، لوگوں کا دم گھٹے گا، اپنے سکون غارت ہو جائے گا. اور آپ نے فرمایا جس طرح انسان کا جسم مر جاتا ہے دل بھی مر جائے گا، دل بھی مر جائے گا. اچھے اچھے لوگوں کی اگریں جو ہیں کھینچ لی جائیں گے حدیث مسلم سے، اور ان کے بعد ایسے ذلیل خسیس لوگ آئیں گے جن کا کوئی اعتبار نہیں ہو. صبح میں ایک آدمی مومن، شام میں کافر، شام مومن، صبح میں کافر ہو جائے گا. لوگ اپنے دین کو اور اپنے اخلاق کو دنیا کے پیسے کے لیے بیچتے ہیں. تو ان تمام فتنوں کی سب سے بڑی وجہ ہے صرف ایک بس، اور وہ کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ اس طرح چلے، اس طرح ایمان لائے جس طرح تم صحابہ ایمان لائے ہو تو ان کو منزل ملے گی، ہدایت ملے گی. اگر صحابہ کے منہج کو چھوڑ دیں گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ہمیشہ مشقت میں رہیں گے، ہمیشہ تکلیف میں رہیں گے اور ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، کبھی سکون نہیں ملے گا. اور اگر صحابہ کے منہج پر چلیں گے، علم حاصل کریں گے، علم کے مطابق عمل کریں گے، دعوت اور صبر دیں گے تو کیا ہوگا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جو اللہ اپنے نبی کے لیے کافی ہو گیا وہ اللہ آپ کے لیے بھی کافی ہو جائے. حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ آپ کے لیے بھی کافی ہے اور جن ایمان والوں نے آپ کی پیروی کی اللہ ان کے لیے بھی کافی ہو جائے گا. اس لیے اس امت کے اندر جو 72 فرقے علماء ہوئے، 72 اور 73 والے حدیث جو متواتر حدیث ہے، معاویہ بن سفیان، عمرو بن عوف، حضرت عائشہ، ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص وغیرہ سے، کہ جس طرح یہود و نصارہ 72 فرقے میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جماعت ناجی ہوگی، نجات یافتہ، انعام یافتہ ہوگی، نجات پانے والی ایک جماعت ہوگی. وہ کون ہوگی؟ جو من کان علی مثل ما انا علیہ اصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہی اب نجات یافتہ ہوں گے. یعنی اللہ دنیا میں فتنوں سے نجات دے گا، ایک اللہ دنیا کے عذاب سے نجات دے گا، اختلاف سے نجات دے گا، قبر کے عذاب سے نجات دے گا، قیامت کی ہولناکی سے نجات دے گا، جہنم کے عذاب سے نجات دے گا، پلسرات کے فتنے سے نجات دے گا. نجات کے وہاں ہر جگہ نجات ہے. اس لیے امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے قبور اہل سنت، قبور اہل الفسق من اہل سنت حفرہ، وقبور اہل سہاد وقبور اہل سہاد من اہل بدع حفرہ. ایک آدمی جو قرآن اور سنت اور صحابہ کی سیرت کے آئینے میں زندگی گزارتا ہے، اگر وہ گناہ بھی ہے اس کے پاس تو اللہ اپنے فضل سے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. ٹھیک ہے. لیکن ایک آدمی رات و دن عبادت کرتا ہے جیسے خوارج نے عبادت کی، کہا کہ بدعات و خرافات پر چلنے والا چاہے بہت زیادہ عبادت کرتا ہو اس کی قبر جہنم کا گڑھا ہی بنے گی. لہٰذا یہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل ہے کہ ہم کو اور آپ کو اللہ نے کتاب و سنت کی ہدایت عطا فرمائی. اور اس سلسلے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس پر میں میرے صحابہ اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی فرقہ یہ دعویٰ کرے گا کہ ہم نجات یافتہ ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو عقیدے کے اندر، عبادت میں، معاملات میں، زندگی کے تمام معاملات میں جس نے صحابہ کے طریقے کو اختیار کیا وہی نجات یافتہ ہوگا، اور جو ان طریقوں کو چھوڑ دے گا وہ نجات یافتہ نہیں ہوگا. اور صحابہ کے فہم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ صحابہ کا منہج یہ تھا کہ قرآن اور حدیث میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن کچھ کہتا ہے، حدیث کچھ کہتی ہے. یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ جن کے دلوں میں بیماری ہے. بھائی جو آدمی بیمار ہے، بخار لگا ہے اسے، اچھا پانی بھی اس کو کڑوا معلوم ہوتا ہے. تم نے علم حاصل ہی نہیں کیا، تمہارے عقل کا نیٹورک محدود ہے، تمہیں کیا پتا. اس لیے قرآن اور حدیث میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. امام شافعی نے چیلنج کیا ہے قرآن کی آیت اور حدیث نہیں ٹکراتی. زمین پر کوئی مثال نہیں لا سکا آج تک. کوئی ایسی دو حدیثیں لاؤ جو دونوں حدیثیں صحیح بھی ہو اور آپس میں ٹکراتی بھی، کبھی نہیں ہو سکتا ایسا. ہماری تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دو حدیثیں کبھی ٹکرا نہیں سکتی. یا تو عام ہوگی دوسری حدیث خاص ہوگی، یا تو ایک
منسوخ ہوگی، بعد والی حدیث ناسخ ہوگی، یا تو ایک مطلق ہوگی، بعد والی کیا مقید ہوگی آخری۔ اس لیے اس تعلق سے میں چند باتیں بتا رہا ہوں کہ صحابہ کے منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے تب بہت سارے فتنے اور فتنے کے مظاہر نظر آئے، بلائیں مصیبتیں آئیں، اور امت کے اوپر جو مصیبتیں آئی اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ علم حاصل نہیں کیا، زبان کا غلط استعمال۔ جو آدمی کا جتنا علم گہرا ہوگا اس کی گفتگو اتنی کم ہوگی۔ یہ صحابی کا قول ہے۔ کہا صحابہ میں سب سے بڑے عالم کون تھے؟ ابو بکر، وکان ابو بکر عالمنا وکان ابو بکر عالمنا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق بہت کم بولتے تھے، الفاظ کم تھے، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی الی آخر۔ اس لیے جس کا علم جتنا گہرا ہوگا وہ بولے گا کم اور عمل زیادہ کرے گا۔ لیکن آخری زمانے میں جو یہ فتنے آئیں گے اس کے بارے میں حدیث ہے کہ لوگ علم، ایک تو علم اللہ نے نہیں دی، بہت کم علم دیا انسانوں کو، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم بہت تھوڑا نہ ملا۔ بھائی زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو ملا دیا جائے تو زمین اور آسمان کا سارا علم ملا دیا جائے تو اللہ کے علم کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے علم کم دیا، نمبر ایک، اور وہ علم بھی جو جن کو ملا وہ پہلے لوگوں کو علم ملا تھا، صحابہ کو، سلف۔ اب بعد والے جو لوگ ہیں اس میں علم اور کم آ گیا، اور اس علم پر عمل کرنے والے بھی اور تھوڑے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، امام ذہبی کی ایک مثال لے لیجیے۔ امام ذہبی نے کہا کہ مثال کے طور پر سیبوئی بہت بڑا عالم تھا، علماء جانتے ہیں سیبوئی بہت بڑا عالم تھا، لغت کا بہت بڑا، لیکن حدیث میں زیرو تھا۔ وکیع بن جراح بہت بڑے محدث، اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث، ان کا کوئی ثانی نہیں تھا لیکن لغت نہیں جانتے تھے، ڈکشنری میں کمزور تھے۔ عبد الرحمن بن مہدی سے بڑا کوئی عالم تھا ہی نہیں حدیث کا، لیکن طبابت، علاج کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منہج رہا ہے کہ جو جس فن کا جاننے والا اسی سے علم حاصل کرو۔ حدیث بخاری، استقرئوا القرآن من اربع، 4 صحابہ سے قرآن سیکھو۔ کیوں 4 کا نام لیا بھائی؟ اس لیے کہ وہ اس فن کے اسپیشلسٹ تھے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود، اس کے بعد سالم مولا بن حذیفہ، اس کے بعد معاذ بن جبل، اور اس کے بعد ابی بن کعب۔ 4 کا کیوں نام لیا؟ اس لیے کہ اس فن کے جاننے والے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا جو جس فن کا جاننے والا اس سے علم حاصل کیا جائے گا۔ جس آدمی نے عربی کا علم حاصل نہیں کیا، جس نے صحابہ کے منہج کو نہیں سمجھا، آج انٹرنیٹ پر دیکھتا ہے انٹرنیشنل نمبر، حدیث کا بتا رہا ہے انٹرنیشنل نمبر، کیا بتا رہا ہے وہ؟ انٹرنیشنل نمبر۔ ایسا انٹرنیشنل جاہل ہے وہ، کیا ہے وہ؟ انٹرنیشنل جاہل، انٹرنیشنل جاہل ہے، انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہے۔ حدیث قرآن کے الفاظ نہیں پڑھتا ہے، حدیث کے الفاظ نہیں پڑھتا، انٹرنیشنل نمبر بتا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ صحابہ کا منہج نہیں ہے۔ سن لیجئے، آپ کو میں بتاؤں، ذرا مسلم شریف کا مقدمہ پڑھیے۔ ایک مثال، ایک آدمی ابن عباس کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، قال رسول اللہ، قال رسول، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے اور عبداللہ بن عباس اس کی حدیث نہیں سن رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس اس کی حدیث، کہا کہ میں قال رسول اللہ کہہ رہا ہوں اور آپ حدیث نہیں سن رہے ہیں۔ کہا کہ تم اس کے اہل نہیں ہو، تم حدیث بیان کرنے کے اہل نہیں ہو، تم نے کس سے علم حاصل کیا ہے؟ تم نے پڑھائی نہیں ہے تو کیسے علم سیکھیں گے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف مقدمے میں کہا ایک زمانہ تھا جب لوگ قال رسول اللہ کہتے تھے، ابتدرت ابصارنا، اللہ اکبر، واصغینا الیہ آذاننا، فلما رکب الناس الصعب والذلول فہیہات ہیہات فلا ناخذ الا ما نعرف۔ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی آدمی قال رسول اللہ کہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو ہم اپنی نگاہوں کو اس کی طرف لگا دیتے تھے اور کان کھڑے کر لیتے تھے اور بہت غور سے سنتے۔ لیکن جب بلائی نازل ہوئی، فتنے کا ظہور ہونے لگا تو ہم تمام سے حدیثیں نہیں لیتے تھے، ان لوگوں سے حدیثیں لیتے تھے جن کے بارے میں معلوم ہوتا کہ یہ حدیث کا عالم ہے، یہ حدیث کا اس سبجیکٹ کا جاننے والا ہے۔ اس لیے حضرت محمد بن سیرین کہتے ہیں سبحان اللہ، بہت ساری روایتیں ہیں، ایک بات سنیں، ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، امانت ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، تم دیکھو کہ کس سے تم علم لے رہے ہو، یعنی یہ علم سکھلانے والے کے اندر دین ہے یا نہیں، تقویٰ ہے یا نہیں، اس نے کس سے علم حاصل کیا یہ دیکھنا پڑے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ڈائری پڑھ کر کے اور چند کتابیں پڑھ کر کے سرجن بن جائیں تو آپ اس کے پاس علاج کے لیے جائیں گے؟ بھائی کتابوں کو پڑھ کر کے انجینئر ہو سکتا؟
ڈائریکٹ گاڑی لے کر چلا سکتا نہیں. تو یہ دین کے علم کے لیے بھی علماء سے سیکھنا ضروری ہے. امام مالک کی یہ بات ذرا یاد رکھیے. امام مالک کہتے تھے ایک زمانہ تھا کہ مسجد نبوی کے ستونوں کے پاس، وہ زمانہ روشن ترین زمانہ تھا، مسجد نبوی کے ستون کے پاس، پیلر کے پاس کچھ لوگ آتے تھے جن کو اتنے بڑی عبادت گزار کہ اگر ان کو مالوں کی امانت دی جاتی تو اس میں خیانت نہیں کرتے، لیکن وہ قال رسول اللہ کہتے ہیں ان سے حدیث نہیں لیتے، یہ اس لیے کہ ان کا سبجیکٹ نہیں تھا، یہ ان کا فن نہیں تھا. لیکن فَإِذَا جَاءَ الزُّهْرِي كُنَّا نَسْتَرِمُ عَلَى بَابِهِ، جب امام زہری محدث کبیر مدینے میں تشریف لائے تو ہم ہزاروں کی تعداد میں ان کے دروازے پر بھیڑ لگاتے تھے. ابو بکر بن شیبہ کو تو شیطہ کے راویوں میں اس پڑھیے کہ ان کے درس میں 30 ہزار لوگ ہوتے تھے. عبداللہ بن مبارک کے درس میں 30 ہزار لوگ ہوتے تھے. اللہ، کیونکہ یہ ان کا موضوع تھا، یہ ان کا سبجیکٹ تھا. اس لیے یہ جو جس فن کا جاننے والا ہے اس سے علم حاصل کیا جائے. اور اسی اعتبار سے یہ بھی بتایا جائے گا کہ اگر کوئی آدمی آج سرجری کرتا ہے یا کوئی وکالت اور وکالت کا پیشہ اگر اختیار کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جیسے داڑھی والے آپ کو نہیں سکھائیں گے. تو جس فن کے جاننے والوں سے علم حاصل کرو. بخاری میں روایت موجود ہے، یعنی بخاری میں یہ اللہ کے نبی کے حدیث ہے کہ اگر یہود اور نصارہ کسی زبان کے جاننے والے ہیں تو ہم اس سے جا کر بھی علم سیکھیں گے. وہ اس فن کو سیکھیں گے جس فن کے وہ جاننے والے ہیں. دلیل حضرت خارجہ بن زید جو حضرت زید بن ثابت کے چچا تھے، زید بن ثابت کو لے کر کے نبی کے پاس آئے، کہا کہ بڑا ذہین بچہ ہے اور بہت اس کو قرآن یاد ہے، آپ اپنی خدمت کے لیے رکھ لیجئے. کہا کہ واقعی تم قرآن یاد کیے ہو؟ کہا فنا سورت یاد ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب تم نے قرآن یاد کر لیا ہے اور تمہارے چہرے سے ذہانت ٹپک رہی ہے تو ایسا کرو تم جاؤ یہودیوں کے پاس. میں الفاظ حدیث پڑھنے جا رہا ہوں بخاری. کیا کہا؟ بخاری کے الفاظ پڑھنے جا رہا ہوں. کہاں جا کے سیکھو یہودیوں سے. گرہ مثل پروانہ ہر روشنی پر گرہ میں لیا بعد حکم پیغمبر، کہ حکمت کو ایک شدہ دان سمجھو، جہاں پاؤ اس کو اپنا مان سمجھو. آپ نے کہا کہ تعلم لی کتاب یہود، یہودیوں سے جا کر کے ان سے لکھنا پڑھنا سیکھو، یعنی ان کی زبان عبرانی زبان سیکھو. دوسری روایت میں توریت کی زبان عبرانی تھی اور انجیل کی زبان سریانی تھی. دونوں زبانیں سیکھنے کے لیے آپ نے کہا اس رحمت وغیرہ کی روایت. کہا کہ یہودیوں کے پاس زید بن ثابت جا رہے ہیں 15 دن تک لگاتار. کہا فما مرت علی 15 یوما حتى حدثت واصبحت متبحرا وحتى متمكنا في هذه اللغه. 15 دن میں اس زبان میں بہت بڑا ماہر بن گیا. تو جب یہودی سے زبان سیکھی جا سکتی ہے تو جو جس فن کا جاننے والا ہے اس سے علم حاصل کیا جائے گا. لیکن یہ شریعت کا علم، یہ دین کا علم اس سے سیکھا جائے گا جس نے علم حاصل کیا ہے، جس نے اپنا وقت لگایا ہے. یہ وکیلوں سے علم نہیں لیا جائے گا، انجینئروں سے علم نہیں لیا جائے گا، ڈاکٹروں سے علم نہیں لیا جائے گا. جس نے اپنے آپ کو لگایا ہے ان سے علم لیا جائے گا. جس طرح آپ نے فرمایا فرائض کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت سے، قرآن کے سب سے بڑے قاری ولی نے کہا سے، آپ نے حلال حرام کے سب سے بڑے عالم آدمی تھے، بس ان سے مسائل پوچھو. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. اس منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے آج زبان کا غلط استعمال ہے، اور زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے پورے عالم اسلام یعنی پوری اسلامی دنیا کوئی ملک بچا نہیں. اس وقت ہم 2 سال پہلے تک کہتے تھے کہ 50% ممالک آگ میں چل رہے ہیں، ابھی کوئی ملک محفوظ نہیں. تمام اسلامی ممالک فتنے کی آگ میں چل رہے ہیں صحابہ کے منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور اس کا مظہر ہے زبان. میں آپ سے پوچھتا ہوں سوریا کیوں برباد ہوا؟ تیونس کیوں برباد ہو گیا؟ الجزائر کی دھجیاں کیوں اڑ گئی؟ جی، اور سوڈان میں میرا مدیر ہے کہتا ہے کہ اگر ایک سامان پہلے $1 میں ملتا تھا تو ابھی $5 میں مل رہا ہے. کیوں؟ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، مظاہرات کی وجہ سے، جلوس کی وجہ سے، حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی وجہ سے. مجھے ایک ضعیف حدیث سناؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حکومت وقت سے بغاوت کی ہو. اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو 3 کام کرایا جائے کم سے کم. نمبر 1، بخاری شریف کتاب الفطر پڑھایا جائے. لکھ لیجیے اس کو. وہاں مشاہد کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات 70 جو سبجیکٹ ہے 70 سبجیکٹ میں انما الاعمال بالنیات سے لوگوں نے دلیل لیا. ایک حدیث ہے لیکن اس سے 70 مسائل محدثین نے مستنبط کیے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آج یہ دور آ گیا کہ بخاری شریف کتاب الفطر کو بچوں کو نوجوانوں کی 1 بار نہیں 2 بار نہیں 70 بار پڑھایا. نمبر 2،
ان فتنوں کی حفاظت کے لیے مسلم شریف کتاب العمارہ پڑھائی جائے۔ نمبر 3، قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ نبی کی سیرت اور صحابہ کی سیرت ان کے سامنے پڑھائی جائے۔ میں آپ کے ایک مثال دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، آپ کا کارٹون بنایا گیا، امہات المومنین کی شان میں گستاخی، بے شک اللہ ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور پہنچا رہا ہے، لیکن جب کبھی امت نے صحابہ کے منہج کو چھوڑا، لکھ لو اس کو، جب کبھی امت نے نبی کی سیرت کو چھوڑا، جب کبھی جان کی حفاظت میں لگے، مسلک کی حفاظت یاد رہی، سنت کی حفاظت بھول گئے، مسلک کی حفاظت یاد رہا، سنت کی حفاظت بھول گئے، تو یہ عذاب آیا۔ مثال کیا وہ صحابہ جن کو 50 صحابہ جن کو آپ نے پہاڑی پر متعین کیا تھا، کیا ان کے ایمان اور تقوی میں شک ہے؟ کیا ان کے اخلاص میں شک ہے؟ لیکن آپ نے کہا کسی حال میں جگہ کو نہیں چھوڑنا، یہاں تک کہ دیکھو، صحیح کو نقل پڑھیے ذرا، یہاں تک کہ دیکھو جب اس جگہ پہ میں پہنچا جس جگہ پر صحابہ کو اللہ نے کہ نبی نے متعین کیا، اتفاق سے معروف سیرت نگار علامہ صفی الرحمان مبارک پوری بھی اچانک آئے اور کچھ مہمان کو، باہر کے مہمانوں کو لے کر، تو انہوں نے بات پر اشارہ کر کہا کہ اگر دیکھو کہ دشمن ہمارے پر حملہ آور ہے اور ہماری ٹکی ٹوٹیاں کر رہا ہے، پرندے ہمارے جسم کو نوچ رہے ہیں، پھر بھی کسی بھی حال میں اس اسپورٹ کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن چند صحابہ کی اجتہادی چوک سے، اجتہادی بھول سے، نہ ان کے ایمان بے شک، نہ ان کے تقوی بے شک، جب دیکھا کہ دشمن بھاگ چکا ہے، میدان خالی ہے، مال غنیمت پڑا ہوا ہے، مال غنیمت کو دیکھتے ہوئے ان صحابہ نے اجتہاد کیا اور اب اس اسپورٹ کو چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف چلے گئے۔ ایک معمولی سی چوک ہوئی تو 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ نبی صحابہ کی اجتہادی بھول سے نبی کا سر زخمی ہوا، آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے، اور شیطان نے کہا کہ محمد بس چھوٹی، واہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوال، جب صحابہ کی اجتہادی بھول سے نبی زخمی ہو سکتے ہیں، آپ کا دندانے مبارک شہید ہو سکتا ہے، شیطان نے کہا محمد جا چکے، یہاں تک اللہ نے کہا فَإِن مَاتَ وَقُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُم، کیا محمد مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم دین سے پھر جاؤ گے؟ جو دین سے پھر جائے گا وہ اللہ کو اس میں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب صحابہ کی چوک سے اتنی بڑی مصیبت آ گئی تو امت نبی کی سیرت کو بھول گئی، نبی کی زندگی کو بھول گئی، حدیث کو بھول گئی، اخلاق کو بھول گئی، صحابہ کے منہج کو بھول گئی، تو اگر نبی کا استہزاء اور مذاق اڑایا جا رہا ہے تو یہ ہمارے گناہوں کا اثر ہے۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ نبوی منہج کو لایا جائے۔ میں اس موضوع پہ آ رہا ہوں، ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا، اور سے سنو، ستکون فتنۃ الصماء بکما عمیاء، عنقریب کوہرے گنگے بہرے گنگے بہرے فتنے آئیں گے۔ انسان حق بات نہیں کہہ سکتا، حق بات سننے کی توفیق نہیں، والدے فتنے ہوں گے، حق اور باطل کی دلیل مشکل ہوگی۔ کیوں یہ فتنے کیوں ہوں گے؟ اللسان فیہا اشد من وقع السیف، تلوار، زبان کا فتنہ تلوار کے فتنے سے، زبان کا فتنہ تلوار کے فتنے سے زیادہ تیز۔ ایک نمبر دوسری حدیث آپ نے فرمایا ستکون فتن تستنزف العرب، ان قریب ایسے فتنے آئیں گے کہ پورا عرب اس فتنے کی آگ میں جل رہا ہوگا، پورا عرب فتنے کی آگ میں۔ لیکن یہ فتنے کیوں رونما ہوں گے؟ واللہ حدیث بالکل صحیح ہے، اللسان فیہا اشد من وقع السیف، ان فتنوں میں زبان کا فتنہ تلوار کے فتنے سے زیادہ تیز ہو۔ اس لیے فتنوں کے وقت میں ضرورت ہے کہ انسان اپنی زبان پر لگام لگائے، حق اور صحیح بولے، وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ نمبر 1۔ نمبر 2، فتنے کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس کی آواز اچھی ہے چاہے وہ قرآن غلط ہی کیوں نہیں پڑھتا، جبکہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں، لیکن نوخیز نوعمر بچوں کو امامت کے لیے بڑھایا جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ حدیث میں جلدی نہیں لا سکا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث سے بھی آپ کو پہنچاؤں گا انشاءاللہ کہ ایک زمانہ آئے گا کہ نوخیز نوعمر بچوں کو امامت کے لیے بڑھائیں گے، اس لیے اس کی آواز اچھی ہے، مظاہر نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت کو کرے جو قرآن سب سے زیادہ پڑھتا ہے، یعنی جس کو علم ہے۔ بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آپ نے ابی بن کعب کے بارے میں کہا کہ تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاری کون؟ ابی بن کعب۔ لیکن امامت کا جب آیا منصب تو آپ نے کیا فرمایا؟ ابو بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو کہ نماز پڑھائیں۔ نبی کی زندگی میں
مرض الموت میں ابو بکر صدیق نے کتنی نمازیں پڑھائی؟ 70 نمازیں پڑھائی. کتنی؟ نبی کی زندگی میں مرض الموت میں کتنی نمازیں پڑھائی؟ تو جب کہ ان سے بھی بڑے قاری موجود تھے. کیوں پڑھائے گئے؟ اس لیے کہ قاری کے ساتھ وہ عالم بھی تھے. اس لیے صحابہ کے منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے نوخیز لوگوں کو امامت کے بھائی جاتے. نمبر 2 کم عمر لوگ، نوخیز لوگ جنہوں نے قرآن حدیث علم حاصل نہیں کیا، وہ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں. ارے بھائی مسروق تابعی ان صحابہ نے جس کو قرآن کا بہت زیادہ علم تھا، لیکن انہوں نے کوفہ سے بصرہ سفر کیا اور بصرہ سے شام سفر کیا. اس لیے صرف اس ایک آیت کی تفسیر ان کو معلوم نہیں تھی. اس آیت کی تفسیر جو اللہ کے نبی نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے انہوں نے کوفہ سے بصرہ اور بصرہ سے پھر شام کا سفر کیا، جبکہ وہ بہت بڑے عالم تھے. اور آج دیکھیے کہ ہر شخص جو ہے قرآن کا کے بارے میں جس بارے میں سوال کیا جائے فوراً انسان بولتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث. سنیے بول سیاتی علی الناس سلامات خداعات یصدق فیها الکاذب ویکذب فیها الصادق ویخون الامین ویؤتمن الخائن وينطق فيه الرويبضة قيل ما الرويبضة قال الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة. دھوکے کے سال آئیں گے، فراق کے سال آئیں گے، مصیبتوں کے سال آئیں گے، سچوں کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا. دیکھیے جتنے سچے ہیں وہ جھوٹ کی سلاخوں میں نہیں ڈالے گئے، ان پر غلط الزامات نہیں لگائے گئے، اور جتنے مکار عیار ہوں گے، چیٹر ہوں گے، ان تمام کو سچا ثابت کیا جائے گا. جو امانت دار ہوگا اس کو کہیں گے یہ خیانت کرنے والا ہے، جو خیانت کرنے والے ہوں گے ان کو امانت دار ثابت کیا جائے گا. اور آگے آپ نے فرمایا وَيَتَّقُ فِي الرُّوَيْبَضَةِ ایک بیماری آ جائے گی عام فتویٰ بازی کی. کہاں کی یہ بیماری رویبضہ کیا ہے؟ کہاں الرجل التافہ ذلیل خسیس آدمی جو علم نہیں رکھتا، عمل نہیں ہے اس کے بعد، وہ بڑے بڑے مسائل پر فتوے چھاڑے. کیا ایسی بات نہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. ارے بھائی میں یہاں سے پوچھتا ہوں کہ الفقیر امام خطیب بغدادی نے کتاب لکھی، کہتے ہیں برا بن عازب مسجد نبوی میں نے 120 بدری صحابہ کو دیکھا. کتنے کو بھائی؟ 120 ان کو بدری صحابہ جن کو ڈگری ملی تھی، جو چاہو عمل کرو میں نے معاف کر دیا. آپ کے پاس کوئی سند ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ اللہ سے راضی ہو گیا ہے ڈگری؟ ان سے تو راضی ہو گیا. جب ان سے سوال کیا جاتا تھا تو یود ان یکفی صاحبہ الفتیہ، وہ جواب نہیں دیتے تھے بلکہ تمنا کرتے تھے میں جواب نہ دوں بلکہ دوسرا بھی جواب کرتے تھے. بولتے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جناب علی اس سلسلے میں عبد الرحمن بن لیلہ کہتے ہوئے نے 300 صحابہ کو دیکھا، جب ان سے سوال کیا جاتا تھا وہ جواب نہیں دیتے تھے. چلو یہ سب صحابہ کی بات ہے. ایک مثال دیتا ہوں. امام احمد بن حنبل کو جانتے ہیں آپ کی نہیں جانتے؟ عبد الرحمن بن مہدی کے بارے میں کہا کہ ان سے بڑا کوئی حدیث کا عالم ہی نہیں تھا ان کے زمانے میں. اسحاق بن راہوی جو امام بخاری کے استاد، علی بن مدینی کے بارے میں شاید آپ لوگوں کی سر سے بات اوپر نہیں جاتی ہے. علی بن مدینی حدیث کے اتنے بڑے عالم تھے. امام بخاری کہتے ہیں کہ جب میں علی بن مدینی کے سامنے گیا تو مجھے لگا کہ میں کچھ نہیں جانتا. بس پڑھوں حدیث الفاظ مستصغرت نفسی الا عند ابن المدینی. لیکن امام احمد بن حنبل اور یہ سارے محدث مل کر حدیث پر کلام کرتے تھے، بحث ہوتی تھی حدیث کے بارے میں. سارے لوگ گفتگو کرتے تھے حدیث کی سند کے بارے میں. قال حدثنا اخبرنا فلان و فلان و فلان. عبد الرحمن مہدی، اسحاق بن راہوی اور یحییٰ بن معین اور علی بن مدینی. لیکن جب حدیث کے مسائل پر بات ہوتی تھی، پھر مسائل سمجھتے ہیں نا، اس حدیث سے کیا کیا مسائل مستنبط ہوتے ہیں، سارے لوگ خاموش ہو جاتے. سب کے سروں پر لگتا تھا کہ چڑیا بیٹھی ہوئی، کوئی بنا پابند نہیں کرتا. امام احمد بن حنبل اس حدیث کی تشریح کرتے تھے. کسی میں ہمت نہیں ہوتی ایک لفظ بولنے کی کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. علی بن مدینی نہ بولے، یحییٰ بن معین نہ بولے، اور آج یہ بڑے بڑے فتویٰ باز آ گئے نعوذ باللہ. اس لیے قیامت کی نشانی ہے کہ ذلیل اور خسیس آدمی دینی مسائل پر گفتگو کرے گا. نام نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 یہ دیکھیے صحابہ کے منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے جناب علی. آج دیکھیے احمد عیسیٰ کا فتنہ گلبرگہ میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں، تھوڑا وقت آپ کا لگے گا معاف کرنا. میں بہت دعا کرتا ہوں کہ میرا بیان مختصر ہو جائے گی، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. گلبرگہ میں ایسے لوگ تھے واللہ مسجد فاطمہ میں وہ فجر کی اذان دیتے اور تمام نمازوں اس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں. سعودی کیا تو صرف عبادت ہی عبادت. ایک لڑکا ہے اس کا پورا بدن جل گیا، صرف تھوڑا سا بچ گیا تھا، اللہ نے اس کو نئی زندگی دی. یہ لڑکا دین سے مرتد ہو گیا اور ایسے سینکڑوں لوگ دین سے مرتد ہو. علماء سے بحثیں کیا جا کر کے انہوں نے جب میں پکڑ کے ان سے بات کرنا چاہتا تو بھاگتے تھے. ابھی تک ان کو ہدایت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے عبادت تو
کی انہوں نے، لیکن انہوں نے اصول الثلاثہ نہیں پڑھا، قواعد اربعہ نہیں پڑھا. شیخ ابن باز کا جو رسالہ ہے جو ہے مسائل مہمہ وہ نہیں سیکھا انہوں نے، یعنی انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، انٹرنیٹ پہ ہمیشہ لگے رہتے. سرفراز نامی شخص ٹولی چوکی پر غالباً ایک لڑکا تھا، وہ کہا کہ میں نے جتنی ڈاکٹر ذاکر نائک کی کلپ سنی ہے یہ ڈائریکٹ ہے، کوئی میں کتابی بات نہیں کر رہا ہوں. کہا کہ شاید اس سے زیادہ کوئی جانتا ہو، کوئی ایسی کلپ نہیں جو میں نے نہیں سنی. کہا کہ there is no creator in the world، کوئی خالق ہے ہی نہیں، آسمان خود سے آ گیا، زمین خود سے آ گئی، یعنی خالق ہے ہی نہیں، مکمل مرتد ہو گیا. کیوں؟ انٹرنیٹ کے استعمال کی وجہ سے، فیس بک کے استعمال کی وجہ سے، اس لیے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا، اساتذہ سے علم حاصل نہیں کیا. اس لیے آپ یہ نجات ظاہر پرستی پر اگر اپنا دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا، جو انجینئر مرزا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تجھے کیا معلوم بندر کو کیا معلوم بندر کا سوال کیا ہے جی؟ اس کو کہ جو کبھی حدیث پڑھ نہیں سکتا، ایک آیت صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، انٹرنیشنل نمبر بتانے سے ہو جائے گا. اس نے کسے حاصل کیا ہے؟ اس کی کتاب دیکھو، اس کی کتاب دیکھو، اس نے کیا ہے علی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے اوپر اتہام لگایا، اس نے جھوٹ کہا، صحابہ کی اس نے توہین کی ہے. میرے موبائل میں وہ کتاب موجود ہے، میں بتاؤں گا آپ کو. آج نوجوانوں کے ایک بڑا انجینئر مرزا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایڈوکیٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جس کو یہ بھی نہیں معلوم فتحریر الرقبہ کا معنی نہیں معلوم. ایسے کچھ چمتکار پیدا ہوئے جناب علی جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یکون فیکم مطعن شدید، القریب موت کی کثرت ہوگی. مطعن آپ کو معلوم ہے نکرہ پر تنوین نہیں آتی، آپ کو معلوم ہے تسنیہ پر تنوین نہیں آتی، موت کی کثرت ہوگی. یہ جاہل احمق کہتا ہے مطعن شدید کا مطلب ہے کہ دو موت ہوگی، نعوذ باللہ. حدیث ہے کہ موت کی کثرت ہوگی، لیکن مطعن کا ترجمہ کرتا ہے کہ دو موت آئے گی، نعوذ باللہ. یعنی ایک فتنے کی موت، ایک حقیقی موت، نعوذ باللہ. یہ سب جو فتنے، یہ لوگ کے فالوور 30,000 ہیں، 30,000 ہیں، 20,000 ان کے فالوورز ہیں. اور جو قرآن حدیث پڑھانے والے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے تھوڑے لوگ ہیں. تو یہ سارے فتنے اس لیے صحابہ کے منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے جناب علی، اور سنیے صحابہ کے منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے حکومت وقت کے خلاف بغاوت. میں پوچھتا ہوں کیا حضرت انس بن مالک سے زیادہ پرہیزگار ہو، حسن بصری سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو سکتے ہو؟ بخاری پڑھتے ہیں، بخاری جو بلا عشق محمد آتا ہے، بخاری ان کو بخاری نہیں آتی. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انس بن مالک کے پاس لوگ آئے، زبیر بن ندیم میں بخاری کے الفاظ ہی پڑھ دیتا ہوں، سنیں غور سے. قال شكونا الى انس بن مالك ما نلقى من الحجاج. ہم انس بن مالک کے پاس آئے شکایت کرنے کے لیے، حجاج کا بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف بغاوت کریں گے. حضرت انس بن مالک نے کہا خبردار، اصبروا، صبر کرو، فإنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. ہر آنے والا سال پہلے سال سے بدتر ہوگا. حضرت حسن بصری کہا کرتے تھے حجاج بن یوسف اللہ کا عذاب ہے، ما جعل حجاج الا بذنوبنا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو مسلط کیا. علیکم بالاستکانۃ والتضرع، دعا، حجاج کے ظلم کا مقابلہ تضرع انکساری اور دعاؤں سے کرو. تم ان برائیوں کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے ابو بکر کی، الا انها تكون فتن القائم فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي الى اخر الحديث. ان قریب ایسے فتنے آئیں گے کہ بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والوں سے بہتر ہوگا. کہ جو کھڑا ہے اس کا فتنہ زیادہ دور تک نظر آئے گا، اور جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والوں سے بہتر ہوگا، کیونکہ اس کو فتنے زیادہ نظر آئیں گے. اور چلنے والا دوڑنے والوں سے بہتر ہوگا، ہر طرف سے فتنے گھر جائیں گے. ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا من وجد فی معاذا او ملجا فليعذ، فتنوں سے دور رہو. فتنوں کے وقت میں یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، بکریوں کا ریوڑ لے کر صحراؤں جنگلوں میں نکل جاؤ، فتنوں کی جگہ سے دور رہو. کیونکہ اسلام کا اصول ہے اسی برائی کو روکتے ہو تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہلکے نقصان کو برداشت کیا جائے. تو اگر ان حالات میں اگر ہم نے علماء کا ساتھ چھوڑ دیا، امت کے اکابرین کا ساتھ چھوڑ دیا، ہر شخص مفتی ہو گیا، تو یہ بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے. نعوذ باللہ شام، مصر، یمن، انہی نوخیز نوجوانوں کی وجہ سے برباد ہوا. حدیث میں سنا رہا ہوں، ہلاک امتی، بخاری شریف کتاب الفتن،
ہلاک امتی علی اویلۃ من قریش، میری امت ہلاک ہوگی نوخیز نوجوانوں کی وجہ سے، قریش کے چند نوخیز نوجوانوں کی وجہ سے کیا ہوگی، میری امت ہلاک برباد ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی یہ جو خوارج کا جو فتنہ ہے حکومت وقت کے خلاف بغاوت، تو اس سلسلے میں مسلم شریف کتاب الامارہ کی حدیث سنیے اور اپنی گفتگو کو جلدی لپیٹ رہا ہوں، اور سے سنیے۔ وَسَيَكُونُ فِيكُمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيْطَانِ فِي جُثْمَانِ إِنسَانٍ، ہم قریب ایسے حکمراں آئیں گے جن کی شکلیں انسان کی ہوگی لیکن دل شیطان، جن کی شکلیں انسان کی ہوں گی لیکن دل شیطان کا ہوگا۔ انسانی شکل میں مکمل شیطان ہوں گے، انسانی شکل ہوگی، انسانی ڈھانچہ ہوگا، اسٹرکچر انسان کا ہوگا لیکن اندر سے مکمل خبیث اور شیطان ہوگی۔ حدیث ہے نا کہ منبر و محراب پر حکمت کی باتیں کریں گے، شر من المجوس، مجوسیوں سے زیادہ بدتر ہوں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہ ہوگا جو کمینہ کا بیٹا کمینہ ہوگا، ذلیل خسیس ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا ان کے خلاف بغاوت کریں گے، آپ نے کہا لا تسمع وتطیع للامیر، اس حکومت کے وقت کی بات مانو اور اس کی اطاعت کرو۔ وَإِنْ أَخَذَ مَالَكَ وَجَلَدَ ظَهْرَكَ، اگرچہ وہ تمہارے مال کو لے لے اور تمہاری پیٹھ پر کوڑا برسائے، مگر الا ان ترى كفرا بواحا، کھلا اگر کفر دیکھ رہے ہو، شریعت کی پامالی دیکھ رہے ہو، استہزاء دیکھ رہے ہو، تو اس کو روکنے کے لیے 3 شرطیں علماء نے بتائی۔ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے کتنی شرط؟ 3۔ نمبر 1 اس کا کفر کھلا ہوا ہو، نمبر 2 اس برائی کو روکنے کی صلاحیت ہو، وہ برائی پیدا ہو ان کے پاس سارے وسائل ہیں، تم موبائل سے مقابلہ کر سکتے ہو، فیس بک سے مقابلہ کر سکتے ہو، نہیں، اس برائی کو روکنے کی صلاحیت و اجتماعیت ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، نمبر 3 اس برائی کو روکنے کی وجہ سے اس سے بڑی برائی پیدا نہ ہو۔ یہ مسئلے کی تحقیق کون کریں گے؟ علماء کریں گے۔ لہذا اس مصلحت کو اور اس شریعت کو اصول کو جاننا ضروری ہے۔ اور چلتے چلتے میں آپ کو یہ بتا دوں میرے عزیز میرے دوست کہ یہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ گیا۔ کورونا میں کتنے علماء چلے گئے، ہزاروں علماء چلے گئے، اچھے لوگ چلے گئے۔ یہ قیامت کی علامت قرآن کی آیت ہے۔ اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ غور نہیں کرتے کہ ہم زمین کو اس کے کنارے سے کم کر رہے ہیں؟ کیا مطلب ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ذهاب العلماء سبحان اللہ والفقهاء وخيار اهل الارض من نقصانها۔ کیا مطلب؟ جب بڑے بڑے علماء دین اٹھا لیے جائیں، دین کے جاننے والے اٹھا لیے جائیں، نیک لوگ دنیا سے اٹھا لیے جائیں، تو سمجھو کہ زمین کی برکتیں ختم ہو چکی ہیں، امت کی تباہی اور بربادی کا وقت آ رہا ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں، سیرت کی تعلیم دیں، اسلامی مکاتب قائم کریں اور اچھے علماء سے ان کو علم دیں تاکہ ان فتنوں سے بچیں۔ اور میرے بھائی اس تعلق سے میں آپ کو جو باتیں مختصر طور پر بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان فتنوں سے حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں۔ ایک منٹ، یہ فتنے تکفیر آج سے 15 سال پہلے، چونکہ میں اس ماحول میں رہا ہوں، جب میں 2007 اور 8 میں حیدرآباد میں تھا، احمد اللہ بے کا فتنہ اٹھا، میں نام اس لیے لے رہا ہوں کوئی حرج نہیں۔ ان کے پروردہ لوگ چہرے لوگ کہتے تھے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں رہنا ہی جائز نہیں، ہجرت کر جاؤ۔ اور میں باضابطہ لکھا ہوں کسی نبی نے دعوت کا کام نہیں کیا، کسی صحابی نے دعوت کا کام نہیں کیا، نعوذ باللہ، کسی محدث نے دعوت کے نام سے کوئی باب نہیں باندھا۔ جب میں نے وہ سارے دلائل اکٹھا کیے گفتگو کرنے کے لیے، شاید اللہ کی مشیت تھی، گفتگو اور بحث نہیں ہوئی، لیکن میں کئی سالوں تک دعا کرتا رہا اللہ ریاکاری سے بچائے۔ الحمدللہ وہ فتنہ اللہ نے ختم کر دیا اور سب ذلیل و خوار رقم حاصل کر گئے۔ تو یہ سارے فتنے اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم نے صحابہ کے منہج کو چھوڑا۔ دعوت میں اللہ فرماتا ہے یہ فیمن انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، قرآن سے بہتر کوئی کتاب ہو سکتی؟ نبی کے حدیث سے اچھا کوئی طریقہ ہو سکتا؟ آج ایسے نوجوان جو انٹرنیٹ کے بادشاہ بنے، آج وید قرآن، مجھے بھی اشلوک یاد ہے، میں نے بھی بہت کچھ یاد کیا، میری زندگی کا ایک بڑا حصہ چترویدی کے ساتھ گزرا ہے، میری کاپیاں بھری ہوئی وید اور قرآن سے، لیکن میں نے کبھی مسلمانوں کے مجمع میں وید قرآن نہیں پڑھا۔ یہ گیتا اور رامائن اور یہ بائبل مسلمانوں کے مجمع میں پیش کرنے والوں، یہ انحراف کے بڑے مظاہر ہیں۔ کبھی یہ جائز نہیں ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ توریت کا نسخہ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا ہم متحوقون کما تحوقت الیہود والنصارى، کیا جس طرح یہود و نصارہ شکوک شبہات میں پڑ گئے کیا تم بھی شکوک و شبہات میں ہو؟
واللہ لو کان موسیٰ حیا ما وسع الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی آ جائے آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی۔ میں پوچھتا ہوں یہ رامائن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ گیتا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بائبل پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ٹھیک ہے، اس کی 3 حالتیں ہیں، ان میں سے ایک حالت یہ ہے کہ اگر یہود و نصارہ کے درمیان آپ کی بحث ہو رہی ہے، سنا ہے نا، اور اگر وہ قرآن حدیث کا انکار کرے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ جس طرح رجم کی آیت کا جب یہودیوں نے انکار کیا تو اللہ کے نبی نے توریت منگایا، مسلم شریف قرآن میں توریت لاؤ، اور توریت کی آیت جب پڑھی گئی عبداللہ بن سلام نے کہا کہ رجم والی آیت پر یہ جو پڑھنے والا ہے جو سوریہ اس نے کیا رکھ دیا؟ انگلی رکھ دیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ اس کو کہیے ہاتھ ہٹانے کے لیے، انگلی ہٹانے کے لیے۔ جب اس نے انگلی ہٹایا فَإِذَا هِيَ تَلُوحُ آیَةُ الرَّجْمِ، رجم کی آیت جو توریت میں رجم کی آیت تھی وہ چمکنے لگی۔ تو آپ نے توریت منایا کیونکہ وہ بات قرآن میں موجود ہے اور ان کی کتاب میں موجود ہے، مجرم کو سزا دینی تھی، اس نے انکار کیا، کہا کہ یہ تعلیم توریت میں بھی ہے۔ تو اگر کوئی عیسائی یا کرسچن یا یہودی انکار کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں بھی یہ بات، لیکن مسلمانوں کی مجمع میں دعوت دینے کے لیے بائبل کا استعمال یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بلکہ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اب یہ فری من انزل اللہ کی کتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان کے اوپر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں؟ ہم نے قرآن نازل کیا جو ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے قرآن؟ ابن قیم کیا کہتے ہیں معلوم ہے سر کی تفسیر میں؟ آپ ذرا کان کھولئے تو، کہا من لم یکفہ القرآن فلا کفاہ اللہ ومن لم یشفہ القرآن فلا شفاہ اللہ، جس کے لیے قرآن کافی نہیں ہوگا، جو قرآن کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھے گا، اللہ کسی چیز کو کافی نہیں کر سکتا۔ جس نے قرآن سے شفا حاصل نہیں کی اللہ اس کو کبھی شفا نہیں دے۔ یہ قرآن کافی ہے میرے بھائی۔ اس لیے علاج سے متعلق چند باتیں بتاتے ہیں۔ نمبر 1 جو بتائے، نمبر 1 علماء کبار علماء سے حاصل کی، دیکھیے وہ نوجوان لوگ جو ہمارے ساتھ ریاض میں کام کرتے تھے، 2 روپیہ 4 ریال 5 ریال جمع کیے، ہوٹل کھولا، ایک ہوٹل سے 2-3 ہوٹل، یہ پیسے جمع کر کے دور علمیہ دور شریعہ پورے حیدرآباد میں اور مضافات میں شروع ہے۔ 15 سال پہلے جب میں تھا ابھی میں نے بتایا کہ میں اہل حدیث مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتا تھا کیونکہ فتویٰ بازی اتنی تھی، ہر آدمی گھیر گھیر کے فتویٰ پوچھتا تھا، فتنہ کرتا تھا۔ اب لیکن یہ سارے فتنے اس وقت ختم ہو چکے ہیں، ٹھہراؤ آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ دور علمیہ شروع ہوا حیدرآباد میں، شیخ بڑے بڑے مدنی علماء نے، طہا سعید اور دیگر علماء نے جب یہ دورے شروع کیے تو بہت سی عورتوں نے کہا کہ میں 25 سال سے عقیدے کی تعلیم دے رہی تھی، جو ایک دن میں طہا سعید نے آج اصول الثلاثہ میں جو بتایا مجھے 25 سالوں میں یہ بات معلوم ہے۔ تو اس لیے دور علمیہ دور اتوار کو، ہفتہ کو، سنڈے کو اور سیٹرڈے کو آپ اس طرح کے دوران قائم کیجیے، انشاءاللہ اس میں بڑی برکت ہے۔ یہ ساری کتاب آپ کو جمعیت اہل حدیث حیدرآباد سے ملے گی، علماء کے ذریعے کچھ بیت المال قائم کرو، کچھ خرچہ کرو، علماء کی ہمت افزائی کرو۔ امام شافعی جب امام مالک کے پاس پہنچے تو دیکھا تحائف اور ہدایہ کا بالکل کیا لگا تھا؟ انبار لگا۔ امام شافعی رونے لگے کہ لگتا ہے امام مالک کے اندر دنیا داری دنیا کی۔ تو کہا امام مالک نے کہ ہدیہ قبول کرنا انبیاء کی سنت ہے، جتنا چاہو لے لو اور جو چاہو چھوڑ دو۔ اور ایک واقعہ جو میں بالکل اسی علاقے کا ہوں، اور شاہ اسماعیل سید لا الہ الا اللہ میاں نصیر حسین محدث دیلوی کے شاگردوں میں ایک شاگرد عبد العزیز محدث رحمہ آبادی جن کی تقریر سے پورا مرشد آباد اور بہار بنگال میں لوگ حدیث ہوئے، ان کی حیات و خدمات پر فضل الرحمان نے کتاب لکھی رحمۃ اللہ حفظہ اللہ، یہ شفا اللہ، مجھے نہیں معلوم کہ ہے یہ انتقال کر گئے۔ کہا کہ ثناء اللہ مرسلی جب کلکتہ میں پہنچتے ہیں تو کلکتہ کے تاجروں نے اور مالداروں نے اتنا تحفہ دیا، اتنا مال دیا، اتنا کپڑا دیا کہ مال ٹرین کا پورا ڈبہ بھر گیا۔ علماء کی تعظیم و تکریم اتنی زیادہ کی مائی، تو آپ اپنے پورے پیسے صرف اپنے بال بچوں میں خرچ کرو گے، علماء کی بھی تعظیم کرو، اکرام کرو، ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے، اخلاق کی بھی تاثیر ہوتی ہے، لہذا ان دوران کے لیے بھی تھوڑا پیسہ آپ خرچ کیجئے۔ اور یہ جو کتابیں میں نے بتائی کہ میں نے ایسے سوریا کے دیہاتوں میں دورہ کیا ہے، تراویح پڑھایا ہوں، آپ کو پتا ہے بدر کے پاس الحمدللہ 2 سال میں تراویح پڑھایا الحمدللہ، مسجد نبی کے قریب 1 ساتھ رہا ہے، مسجد نبی کے قریب۔ ارے شکریہ، میں ایسے دیہاتوں کو دیکھا ہوں جہاں بجلی تک، اچھا میں نے دیکھا کہ ایک اسعودی کا یہاں گھر ہے، ایک کا جو ہے کہ تقریباً آدھا 1 کلومیٹر کے بعد ہے، پھر اس کے بعد اتنا دور دور گھر کیوں بناتے ہیں؟ کہاں کہ عربوں کا مزاج ہے کہ ان کی عورتیں مکمل پردہ کرتی ہیں،
اور میں 2 سال میں شاید کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا، چہرہ کسی کا نہیں دیکھا. اللہ اکبر. تو بتانا یہ ایسی جگہوں پر محمد بن عبد الوہاب نے شاگردوں کو پیدا کیا. اور میں ایسے سعودیوں سے ملا ہوں جنہوں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ سعودیہ میں ہم لوگ ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے، جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا تو جمعہ کی جگہ ظہر پڑھتے. ڈائریکٹ میں روایت کر رہا ہوں، ڈائریکٹ. ابھی وہ آدمی شاید 2-4 سال پہلے زندہ تھا. کہا کیوں؟ کہا کہ ہمارے پاس یہ مٹھائی نہیں، ظہر کی نماز. اچھا. کہا کہ اگر میں رہتا تھا تو میں سورہ قاف پڑھتا تھا. کہا کیسے؟ کہا کہ خطبہ مسنہ پڑھتے تھے چاچا. کہا کہ سورہ خطبہ مسنہ کیا ہے ہم کو پتہ نہیں تھا. سورہ قاف پڑھ دیتے تھے پہلے خطبے میں 2 رکوع اور آخری دوسرے خطبے میں آخری حصہ پڑھتے. کہا کہ جب محمد بن عبد الوہاب نے جو تبلیغ شروع کیا، ان کے شاگردوں کی جماعت پیدا ہوئی اور سعودیہ کے علاقوں میں بڑے بڑے مبلغین گئے، تو کسی نے اصول الثلاثہ یاد کیا، کسی نے کتاب التوحید یاد کی، کسی نے قواعد اربعہ یاد کیا. یہ ان دورات کی برکت ہے. یہ سعودیہ میں ایسے انقلاب نہیں آیا ہے. آج بڑے بڑے چمتکار لوگوں کو جن کے نام پر بڑی بڑی بھیڑیں لگتی ہیں ان کو آپ جلسے میں بلاتے ہو، بڑے بڑے اکابرین علماء کو آپ نہیں بلاتے. آپ دورات قائم کرو، ان جلسے جلوس کو کم کرو. اگر ہوتا ذمہ دار میں سارے جلسوں میں واللہ پابندی لگا دیتا اور ہر شخص کو ذمہ داری دیتا کہ ہر آدمی علم حاصل کرے. مثال جب حضرت عمر مارکیٹ میں جاتے تھے تاجروں کی تجارت کو دیکھنے کے لیے، تجارت کون کیسے کر رہا ہے، پوچھتے تھے کہ تم نے کتاب البیوع پڑھا ہے، کاروبار کے اصول پڑھا ہے؟ کہا نہیں. کہا کہ دکان بند کر، نکلو یہاں سے، تم کاروبار کرنے کے لائق جا کے علم حاصل. میرے بھائی اسی طریقے سے ان دورات کی بڑی اہمیت ہے. اور اسی طریقے سے آخری بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ اور زیادہ نوازے، امن عطا فرمائے، شانتی عطا فرمائے. مخالفت و کنجوسی چھوڑیے. میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ کے مہاراشٹر میں بعض علاقے ہیں، اورنگ آباد، وہاں پر مسلمانوں نے اپنے ہاسپٹل قائم کیے، ڈلیوری وارڈ قائم کیا ہے، کم پیسے میں ڈلیوری ہو رہی ہے. 2004 کی رپورٹ میں بتاتا ہوں کہ 2004 میں بنگلور میں جو فرقہ پرستوں کا بڑا اجتماع ہوا تھا، اور ایک ڈاکٹر نے کہا تھا، آر بھٹ کیا نام تھا، کہا کہ میں نے 2004 میں 400 عورتوں کو ڈیلیوری کے وقت میں نے ان کا آپریشن کر دیا. یعنی اس کے بچے کی ولادت کا جو سلسلہ تھا، بچہ پیدا ہونے کی جو صلاحیت تھی، اس کو ختم کر دیا. یہ سازشیں کی جا رہی ہے، مسلم لڑکیوں کے اغوا کیا جا رہا ہے، برائیاں پھیلائی جا رہی. ایسے وقت میں مال کی برکت ضروری ہے، مال کی کرامت ضروری ہے. لولا المال لتمنن من الامراء. سفیان ثوری کہتے ہیں اگر مال نہ ہو تو یہ مالدار لوگ سب ہم کو یوز اینڈ تھرو میں دل بنا لیں گے. اس لیے بیت المال قائم کیجئے، ڈیلیوری وارڈ ہاسپٹل اپنا قائم کیجئے. کتنے واقعات ہو گئے اس کورونا میں، اس ظالموں نے کتنے معصوموں کو مارا، کتنے علماء کو مارا، کتنے معصوموں کی جان لی. یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ کے وکیل اور جج کے بارے میں میرے ایک شاگرد، میرے ایک رشتہ دار ہیں جو دلی میں رہتے ہیں، نامہ نگار ہیں، جرنلسٹ ہیں. کہا کہ سپریم کورٹ کے وکیلوں نے اور ججوں سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا مسلمانوں کب تک ہم تمہارا کیس لڑیں گے، تمہارے پاس اچھا وکیل نہیں، تمہارے پاس جج نہیں، تم کیا کر رہے ہو، تمہارے پاس کوئی ٹیلی ویژن سینٹر نہیں ہے، نیوز سینٹر نہیں ہے. تو میرے بھائی لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں، زمانے کی اہمیت کو سمجھیے. محتاجی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے. ہمارے پاس بیت المال کا نظام قائم ہے. پورے یورپ کے اندر اور جرمن کے اندر جتنے عیسائی ہیں ماہانہ پیسے جمع کرتے ہیں، اور اتنے پیسے ہیں میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں لیکن یہودی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اکیلے یہودی پورا ملک خرید سکتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. لیکن اس کے باوجود میں بیت المال کا نظام قائم کیا. ہمارے پاس زکات کا نظام قائم ہے. غربا اور مساکین کی مدد ہم کر رہے ہیں، بیواؤں کی کفالت کر رہے ہیں، یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں. ایسے ایسے ذہین بچے ہیں جو ضائع ہو رہے ہیں. کیا ہم کریٹ کی تعریف نہیں کر سکتے؟ کیا میڈیکل کی تعریف نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اچھے ہاسپٹل قائم نہیں کر سکتے؟ کیا میڈیکل کالج قائم نہیں کر سکتے؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت بن ثابت کو یہودیوں سے کہہ رہے جا کے زبان سیکھو، تو کیا ہم اس وقت کی زبان اور اس وقت کے تقاضے ان کو ہم نہیں سیکھ سکتے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری حالت ذات پہ رحم و کرم فرمائے، ہمیں صحیح دین کی طرف بھٹکنے کی توفیق دے. لن يصلح آخر الا ما اصلح اولها. اس امت میں بعد میں آنے معلوم اصلاح مصیبت ہوگی جب پچھلوں کے طریقے پر چلیں گے. اس لیے ہم کو اور آپ کو قرآن حدیث سے مطالعہ کرنا ہے، علماء کا احترام کرنا ہے، اور سب سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تیری بگڑی ہوئی تقدیر سنور سکتی ہے.
رات پیمان خورشید پہ ڈھل سکتی ہے، مگر اے دوست مجھے خود کو بدلنا ہوگا، پاور ہمیں رہے پرخار پہ چلنا ہوگا۔ اللہ کی اسماء حسنہ صفات اللہ سے دعا ہے اس مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے دلوں کی تاریکیوں کو ایمان کے نور سے روشن فرمائے، شکوک و شبہات سے محفوظ فرمائے، اس شہر پر اور جماعت و جمعیت پر اور تمام مسلمانوں پر امن و سلامتی کی بارش برسائے، اور جو محنتیں ہم اور آپ کر رہے ہیں اللہ انہیں قبول فرمائے، اور ہمیں شیشہ پی رہی دیوار کے مانند بن کر امت واحدہ بن کر کے فتنوں کے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے ان المؤمن لأهل الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، ایمان والے تمام مومنوں کے لیے صحیح ہے جیسا کہ جسم میں سر کا مقام ہے، کہ اگر سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں اگر مسلمان کو تکلیف ہے، اگر ہمارے دل میں اس کا درد نہیں ہے تو ہمارا ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، اور کفر اور نفاق اور برائیوں کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں بتا۔ میرے بھائی یہ کتاب ابھی ہمارے شیخ ابو سفیان محمد حسن بیگ میرٹھی حفظ اللہ نے دیا ہے، دعوت اللہ کا حقیق منہج۔ میں نے اسے جستے جسے الٹ کے دیکھا ہے کہ دعوت اللہ یہ انبیاء کا فریضہ تھا اور یہ امت کی اوپر ذمہ داری ہے، لیکن کہتے ہیں ایک من علم کے لیے 100 من عقل چاہیے، تو یہ دعوت کا کام ضروری ہے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، علم کے ساتھ ہو۔ علم کیا؟ جس چیز کی دعوت دے رہے ہو اس کا علم، جس آدمی کو دعوت دے رہے ہو اس کی زبان کا علم، اور جس آدمی کو دعوت دے رہے ہو اس کے حالات کا علم، کہ وہ کس چیز کو سمجھتا ہے، اس کی دماغی کیفیت کیا ہے۔ یہ نبوی منہج ہے، صحابہ کا منہج ہے، اس سے متعلق یہ کتابچہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ اس کتابچے کو قبول فرمائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور زیادہ سے زیادہ مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ کر کے جو لوگ اردو کے علاوہ دوسری زبانیں جانتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کے ترجمے کر کے مختلف زبانوں میں ہم اس کو چھاپیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے، اور انشاءاللہ نماز کے بعد انشاءاللہ اس کتابچے کی شاید تقسیم ہوگی۔ آپ جو لوگ اردو پڑھے ہوئے ہیں وہ لے کر جائیں، اور جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ گھر میں لے کے جائیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی طرف سے اللہ رب العالمین کو شکریہ کے بعد جماعت کے ذمہ داروں کا، امام عالی مقام کا، تمام علماء کا، بالخصوص جو ہمارے حافظ فیاض ہیں جو ہم کو اتنی دور سے اپنی گاڑی سے لے کر آئے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی سے آپ تمام لوگوں کو نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔